بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 39 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ما جعل اللہ لرجل، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے لیے، من قلبین، دو دل، فی جوفہ، اس کے اندر، اس کے پیڑ میں، وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم، تمہارے بیویوں کو، اللائی تظاہرون، جو ظہار کرتے ہو تم، منہن، ان سے، امہاتکم، تمہاری مائیں، وما جعل ادعیاءکم، اور نہیں بنایا تمہارے لیے پالک لے پالکوں کو، یعنی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ذالکم قولکم، یہ تمہاری بات ہے، بافواہکم، تمہاری منہ سے، واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحق، ٹھیک بات، وہوا یہدی السبیل، اور وہی دکھاتے ہیں سیدھی راہ، ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے باپوں کے لیے، وہ اقسط، وہ زیادہ انصاف ہے، عند اللہ کے نزدیک، فإن لم تعلموا، بس اگر نہ جانو تم، آباءہم، ان کے باپوں کو، فإخوانکم، تو تمہارے بھائی ہے، فی دین اللہ، فی الدین، فإخوانکم، تمہارے بھائی ہے، فی الدین، دین میں، وموالیکم، اور تمہارے آزاد کردہ ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور نہیں ہے تم پر کچھ گناہ اس میں جو چوک گئے تم اس کے ساتھ، یعنی تم اخطأتم به، جو تم سے کوئی گناہ سرزد ہوئے سے پہلے، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ، لیکن جو ارادہ کیا، قلوبکم، ما تعمدت قلوبکم، تمہارے دلوں نے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان۔ پہلے ہم اس میں وہ پڑھ لیتے ہیں، دیکھو اللہ، سب سے پہلے اس کو لے لیتے ہیں اللہ۔ اللہ، یہ اسم موصول ہے، یہ جمع مؤنث ہے، اور اصل میں یعنی اس کی واحد ہے، التی کی یہ جمع ہے، اللہ التی کی جمع ہے، معنی ہے جو عورتیں، تظاہرون، ظاہر یظاہر مظاہرتن، باپ مفاعلہ سے، ظہار کرنا، یعنی کیا معنی، یعنی شوہر کا بیوی سے کہنا تو میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، یعنی تو مجھ پر حرام ہے، ظہار سے بیوی کو، یعنی ظہار سے بیوی کفارہ ادا کرنے تک حرام ہوتی ہے، جب کفارہ وغیرہ ادا کر دیے تو پھر حلال ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے ظہار سے حرام نہیں ہوتی۔ ادعیاءکم، ادعیہ دعی کی جمع ہے، لے پالک، منہ بیلا بیٹا، اقسط، اقسط، اقسطا، اقسط، یہ اس میں تفضیل ہے، پورا انصاف کرنے والا، زیادہ انصاف والا، موالی، موالی، مولا کی جمع ہے، آزاد کردہ غلام، اصل معنی ہے قرب، خواہ کیسے ہی ہو، یعنی قرب، آزاد کردہ غلام۔ اب اس کے تفسیر کے متعلق بات، چند نکات ہے وہ سن لیجئے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل، اور اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور تمہارے ان بیویوں کو، یعنی وما جعل ازواجکم، اور تمہارے ان بیویوں، ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل، یعنی تمہارے ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کر لیتے ہو، تمہاری مائیں نہیں بنا دیا، اور تمہارے منہ بولے،
یعنی ادعیاءکم، اور تمہارے منہ ادعیاءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سینے میں دو دل جمع نہیں کیے، اور نہ ہی کسی عورت میں زوجیت اور عمومیت، اور نہ ہی بنوت، اور نہ یعنی دعوی ابنیت کو جمع کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں بھی ہو اور بیوی بھی ہو، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا بھی ہو اور یعنی یعنی بنوت بھی ہو ابنیت بھی ہو، یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. مطلب اس جملے کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان کے دو دل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ حالات دو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ ایک سے ایسے افعال کرے گا جیسے دوسرے لوگ اپنے دلوں سے کرتے ہیں، تو ایک دل فضول و بیکار ہوگا، اس کی ضرورت نہ ہو، یعنی اس کی ضرورت ہی نہیں رہی. یا پھر وہ دوسرے دلوں سے لوگوں کے دلوں کو الٹ کرے گا، تو اس سے یعنی اس کا دو متضاد صفات سے متصف ہونا لازم آئے گا، کہ وہ ارادہ کرنے والا بھی ہے اور مجبور بھی ہے، جاننے والا اور گمان کرنے والا بھی، اور یقین کرنے والا اور شک کرنے والا اور شک میں پڑنے والا بھی ہے. تو بس اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک ہی دل سینے میں ہے، اور ایک ہی ہونا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے. یعنی یہ اس طرح ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی عورت یا تو کسی شخص کی ماں ہوگی یا بیوی، کیونکہ ماں مخدومہ ہے اور بیوی خادمہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان منافات ہے. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کسی کا منہ بولا بیٹا ہو اور حقیقی بیٹا ہو، کیونکہ بنوت نسبت میں داخل کرنے والی اور منہ بولا بیٹا ہونا صرف نام سے ملانے والا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تاکہ ایک شے میں اصلیت اور غیر اصلیت جمع نہ ہو. اب اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی مثال در حقیقت یہ مثال یہ زید بن حارثہ کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو کلب قبیلے سے تھے. بچپن میں یہ قید ہو گئے تو حکم بن حزام نے اپنی پھوپھی خدیجہ کے لیے ان کو خرید لیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ کا نکاح ہو گیا تو خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہبہ کر دیا. زید کے والد اور چچا تلاش کرتے کرتے وہ مکہ پہنچے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا مطالبہ کیا کہ آپ نے زید کو، جب مطالبہ کیا کہ زید ہمیں دے دے، تو آپ نے زید کو اختیار دیا کہ آپ کو اختیار چاہے اپنے والدہ کے ساتھ جائیں یا یہیں پر رہیں. تو زید نے والدہ اور چچا کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کر کے بیٹا بنا لیا. چنانچہ لوگ زید بن محمد کہنے لگے. جب وہ یہ جوان ہوئے تو اپنے پوپی زاد بہن زینب بنت جحش سے نکاح کر دیا، مگر نباہ نہ ہوئی تو زید نے طلاق دے دی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بحکم الہی زینب بنت جحش سے نکاح کر لیا. تو منافقین نے یعنی پروپیگنڈا شروع کیا کہ محمد نے اپنے بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ یہ دوسروں کو اس سے روکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیات نازل فرما دی. دوسرا تظاہرون منہن، یہاں پر تظاہرون کو من سے متعدی بنایا گیا کیونکہ یہ بات کے معنی کو متضمن ہے. اس لیے کہ یہ ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں یہ طلاق شمار ہوتی تھی. تو اس کی دوسری نظیر اعلی من امراتی ہے، کیونکہ الہ میں بھی بات کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے من سے متعدی بنایا گیا، ورنہ اصل میں الہ تو قسم کے معنی میں آتا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ سے صرف کہنے کی بات ہے، یعنی تمہارا اپنی بیوی کو کہنا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ میرا لے پالک بیٹا ہے، کہنا یہ صرف تمہاری منہ کی بات ہے، جس کی تہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کیونکہ بیٹا ولادت سے بنتا ہے، اسی طرح ماں وہ ہے جس نے پیٹ سے جنا ہو. واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل، اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتے، یعنی وہ بات جس کا ظاہر و باطن حق ہو. وهو يهدي السبیل، اور وہی سیدھا راستہ بتلاتے، یعنی حق کا راستہ، پھر حق اور ہدایت جو رائے حق کی طرف جانے والا تھا بتلایا. چنانچہ فرمایا ادعو
ادعوہم لآبائہم، یہ اب سیدھا راستہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یعنی تم ان کو ان کے باپوں کی طرح منسوب کیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچائی والی بات ہے۔ اقسط، اقسط یہ عدل والی، یعنی معنی اس کا کیا؟ عدل والی۔ وضاحت فرما دی کہ ان کی نسبت ان کے باپوں کی طرف عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو، یعنی تمہیں ان کا سلسلہ نسب کے باپ معلوم نہیں جن کی طرف تم ان کی نسبت کرو، تو پھر کیا کرو؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی ہے اور دوست ہے، پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہے اور دینی دوست ہے۔ بس یا اخی یا مولا کہہ کر آواز دو، اس سے اخوت دینی اور ولایت مذہبی مراد ہے، یعنی اخوانکم فی الدین و موالیکم، اس سے اخوت دینی اور ولایت مذہبی مراد ہے۔ لیس علیکم جناح، اور اس سے تم پر کچھ گناہ نہیں جو بھول چوک سے ہو جائے، یعنی ممانعت کے آنے سے قبل جو تم نے بھول کر کہہ کر سن لیا، اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جو تم دل کے ارادے سے کرو، لیکن گناہ اس میں ہے جو تم ممانعت کے بعد جان بوجھ کر کرو، یعنی اس وقت کوئی گناہ نہیں جب تم دوسرے کے لڑکے کو اے بیٹے بطور خطا اور سبقت لسانی کہو، لیکن جب تم جان بوجھ کر کہو گے تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اس میں ما یہ موضع جر میں ہے اور اس کا عطف پہلے ما پر عطف ہے، فیما، اس پہلے ما کے اوپر اس کا عطف ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ ہو، یعنی عفواً عن الخطا مراد لی ہے، مراد لی ہو، یا عفواً عن العمد مراد نہ ہو، جیسے کہ عموم کا تقاضا ہے کہ پھر اپنے عموم کے لحاظ سے خطاً بیٹا بنانا یا عمدن بیٹا بنانا دونوں کو شامل ہے۔ جب لے پالک پایا جائے، اگر وہ مجہول النسب ہے اور عمر میں چھوٹا ہے تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، اور اگر وہ غلام ہے تو لے پالک بنانے سے آزاد ہو جائے گا، اور اگر وہ عمر میں اس سے بڑا ہے تو نسب ثابت نہ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آزاد ہو جائے گا، یعنی غلام ہے، اگر اس نے اس کو بیٹا کہہ دیا تو معنی یہ ہوگا کہ اس نے اس کو آزاد کر دی، تو یہ آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر معروف النسب ہے تو منہ بولا بیٹا بنانے سے نسب ثابت نہ ہوگا مگر وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، یعنی خطا پر تم سے مواخذہ نہ فرمائیں گے، اور عمدن پر تم تو یعنی توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو ان آیاتوں میں اللہ رب العزت نے چند اصول ذکر فرمائے کہ جیسے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کہ کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، تو اسی طرح جب دو دل نہیں ہو سکتے تو اسی طرح کسی کے ساتھ یعنی کوئی عورت، یعنی ایک عورت ماں اور بیوی دونوں جمع نہیں ہو سکتی، تو ماں ہوگی تو بیوی نہیں ہوگی، اگر بیوی ہوگی تو ماں نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی کو یہ کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو صرف کہنے سے بیٹا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کا اپنا حقیقی نسب ثابت نہ ہو جائے، کسی سے صرف کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ وہ جیسے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کو بھی اپنا مبلا بیٹا کہا تھا، لیکن قرآن نے وہ رسم آ کے توڑ دیا، اور یہ اتنے مشکل حالات تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو نکاح کے بعد مکہ کفار مشرکین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کی جو نا وہ الزامات لگانے شروع کر دے، لیکن قرآن آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی استقامت کے ساتھ مضبوط رہے، اور آپ نے چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رسم اور رواج ان چیزوں کو توڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ مشرکین کا جو تمام وہ دعوے تھے، ان کو جو وہ چیزیں تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں کے نیچے روند لیے اور قرآن کے احکامات کو پورے نافذ فرما دیے۔ تو انشاءاللہ آگے نیکسٹ ٹرم میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم انشاءاللہ ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔